السلام علیکم سامعین۔ اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آ رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور کامنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ کے لائک اور کامنٹس میرے چینل کو مدد کریں گے آگے بڑھنے میں اور کامیاب ہونے میں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے سامعین ہیں جو میری ویڈیوز کو سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں، مگر اگر آپ ایک لائک کا بٹن دبا دیں گے، اس کام کے لیے آپ کو بمشکل 1 سیکنڈ کا لمحہ درکار ہوگا اور میری ویڈیو کو ایک الگوریدم مل جائے گا یوٹیوب کے لیے، اور یوٹیوب میری ویڈیو کو آگے پروموٹ کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا چینل ابھی بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہے، بہت کم سبسکرائبرز ہیں، تو بہتر سے بہتر مجھے کام کرنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ برائے مہربانی ضرور لائک کیا کریں اگر آپ کو پسند آئے، اور کامنٹ کر کے اپنی رائے بھی ضرور دیا کریں۔ آپ کو کیا اچھا لگا کہانی میں، کیا نہیں اچھا لگا کہانی میں، آگے کس طرح کی کہانیاں آپ مزید سننا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بھی مجھے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ شام رنگ سیاہ، تحریر ایمل رضا، قسط نمبر 7۔ گہری دھند نے سارے شہر کو اپنے لحاف تلے چھپا رکھا تھا۔ دھوپ جو پچھلی کافی دنوں سے نکھر نکھر کر جوبن پر آ رہی تھی، پھر سے کسی غار میں جا چھپی تھی۔ منظر نظروں تلے ایسے چھپن چھپائی کھیل رہے تھے جیسے انسانوں کے سامنے آ کر برہنہ نہ ہونا چاہتے ہوں۔ میران نے باہر دیکھتے ہوئے افسردگی سے آنکھیں مون لی، پھر کھڑکی کے پردے برابر کیے اور اپنے کمرے میں آ کر چھوٹے سے بیگ میں اپنے کپڑے رکھنے لگا۔ آج اس کا فائنل میچ تھا، اسے جلدی کلب جانا تھا، اور وہ کہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا؟ دھند جو باہر چھائی ہوئی تھی اچھل کر کمرے میں آ گئی اور ساری کی ساری میران کی آنکھوں میں بھر گئی۔ بینائی رکھتے ہوئے وہ جیسے اندھا ہو گیا۔ تمہیں اپنی والدہ کا ایسے خیال رکھنا ہے جیسے لوگ خزانے کا رکھتے ہیں، ہر وقت چوکنے ہو کر، ڈاکٹر الیگزینڈر نے میران سے کہا تھا۔ میران تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ عیسیٰ جو کل رات ریبیکا کے لیے آئس کریم لینے گیا تھا تو وہ رات میں واپس نہیں لوٹا تھا۔ صبح میران ذہنی طور پر ریبیکا کی ہنگامے کے لیے تیار تھا۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا، وہ روتی تھی، چیختی تھی، گھر کی چیزیں توڑتی تھی، خود کو نوچتی تھی۔ ریبیکا خود کے ساتھ بہت عرصے سے جو ڈھونگ کھیل رہی تھی، تو اس ڈھونگ پر دیوانوں کی طرح تالیاں بجانے والی بھی وہ خود ہی ہوتی تھی۔ وہ اسٹیج کی اداکارہ تھی جو کردار اپنے اوپر اس طرح حاوی کر لیتی ہے کہ اس کردار کو اپنے ساتھ گھر بھی لے کر چلی جاتی ہے، اور اس کردار کی مشق بیک سٹیج کرنے کے بجائے گلیوں بازاروں میں کرتی پھرتی ہے۔ اپنے خود کے پیدا کرتا عیسیٰ کے وجود پر وہ اتنی شدت سے ایمان لے آئی تھی کہ اسے اس کے اصل میں نہ ہونے کی سوچ بھی کفر لگتی تھی۔ ایک میز پر 2 جانوں کا کھانا لگانا، رات میں تکیوں کو عیسیٰ سمجھ کر ان سے لپٹ کر سونا، عیسیٰ کے لیے کپڑے خریدنا، انہیں استری کرنا، یہ وہ اسٹیج پلے تھا جس کے پردے گرنے میں نہیں آ رہے تھے، اور مسلسل اداکاری نے اسے خوشی کے بجائے اذیت دی تھی۔ میران نے صبح اپنے اور ریبیکا کے لیے ناشتہ بنایا، پھر سوئی ہوئی ریبیکا کو اٹھانے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ آگے جو منظر تھا اسے ہرگز توقع نہیں تھی۔ نہ تو کمرے کی چیزیں توڑی گئی تھیں، نہ ہی ریبیکا چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، اور نہ ہی خود کو نوچ رہی تھی۔ بیڈ سے نیچے گری ہوئی ریبیکا آڑی ترچھی سی فرش پر پڑی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ میران کے پیروں تلے سارا سن شائن نکل گیا، اور بنا سن شائن کے اس نے خود کو رات کے اندھیرے میں گم پایا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر الیگزینڈر کو بلایا۔ ناشتہ جیسے کر کے وہ جلدی سے کلب کے لیے نکلنے والا تھا، میز پر پڑا پڑا ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مارڈی کے فون پر فون آ رہے تھے، وہ یقیناً اسے میچ کے لیے بلا رہے تھے، اور اب ڈاکٹر الیگزینڈر اسے کہہ رہے تھے کہ اسے ریبیکا کی حفاظت ایسے کرنی ہے جیسے لوگ خزانے کی کرتے ہیں، ہر وقت چوکنے رہ کر اور ہر وقت پہرہ داری کرتے ہوئے۔ مجھے بتائیے ڈاکٹر الیگزینڈر، میں کیا کروں؟ ریبیکا پہلے بھی کافی دفعہ میرے پاس علاج کے لیے آ چکی ہے، اب کافی عرصے سے نہیں آ رہی۔ مجھے لگا کہ یہ ٹھیک ہو چکی ہے، لیکن میں غلط تھا، یہ تو مزید بیمار ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا۔ میران کو سن کر عجیب لگا تھا۔ ریبیکا ڈاکٹر الیگزینڈر کے پاس علاج کروانے جاتی رہی تھی؟ کیوں؟ کیا وہ خود کو بیمار سمجھتی تھی؟ عیسیٰ کے نام کی تاریک ڈھونگ کے پیچھے کہیں سچ کی تمکاری بھی پوشیدہ تھی، یا ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروانا بھی کسی ذہنی اختراج کیے ہوئے اسکرپٹ کا حصہ تھا جس پر ریبیکا بڑی اچھی اداکاری کر رہی تھی؟ لیکن پھر اب کیا ہوا تھا؟ تھیٹر کی روشنی سے نکل کر باہر کی دنیا کا سامنا کرنا اسے مہنگا پڑا تھا۔
جو وہ بیڈ سے بے ہوش ہو کر گر گئی تھی یا وہ اس اسٹیج سے بیک اسٹیج چلی گئی تھی، تاریکی سے مزید تاریکی میں؟ خیر، اس مسئلے کو چھیڑ کر ہمیں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے جو تمہارے مرحوم والد سے متعلق ہے۔ ہمیں جلد از جلد اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر الیگزینڈر کے منہ سے عیسیٰ کے لیے مرحوم کا لفظ سن کر میران کو دلی دکھ ہوا تھا۔ وہ اگرچہ ربیکا کی طرح یہ تو نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے والد زندہ ہیں، لیکن کہیں اندر ہی اندر اسے بھی ایک آس سی تھی کہ ایک دن اس کے والد واقعی میں آ جائیں گے۔ ربیکا کی اس آس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کے لیے وہ بھی منتظر تھا، یا شاید ربیکا کا تھوڑا سا اثر اس نے بھی لے لیا تھا۔ تم انہیں کسی صحت افزا مقام پر لے جاؤ جہاں ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی ہو، جیسے کہ کسی سینیٹورم وغیرہ۔ ربیکا کو جسمانی ہی نہیں ذہنی علاج کی بھی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے تمہارے والد کے غم کو سینے سے نہیں لگایا، روح کا حصہ بنا لیا ہے۔ بہتر ہے کہ جلد کچھ بہتر کیا جائے۔ میں ایک سینیٹوریم کے بارے میں جانتا ہوں، وہاں میرا ایک دوست تعینات ہے۔ اگر تم وہاں ربیکا کو لے جاؤ گے تو یہ ربیکا کے لیے بہتر ہوگا اور تمہارے لیے بھی۔ میرے دوست کی وجہ سے تمہیں پیسوں میں بھی کافی چھوٹ مل جائے گی۔ ڈاکٹر الیگزینڈر ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ شاید قیافہ شناس بھی تھے۔ انہوں نے میران کے چہرے سے اس کی ساری معاشی حالت کا حساب کتاب لگا لیا تھا۔ آنے والی بہار سے جھومتے صنوبر کے دیو قامت درخت نظروں کے سامنے سے اتنی تیزی سے گزر رہے تھے کہ گمان ہوتا تھا ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ ہوائیں جھوم جھوم کر پھولوں کی خوشبوؤں کو پھیلا رہی تھیں اور پرندے چہک چہک کر اپنے گھونسلے بنا رہے تھے۔ میران کے لیے اتنی خوش کن باتوں میں سے کسی ایک میں بھی خوشی نہیں تھی۔ یہ ڈاکٹر الیگزینڈر کی ہی ہدایت تھی کہ وہ ریبیکا کو سینیٹوریم لے کے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی ایسا اس کی بے ہوشی میں ہوا تھا، کیونکہ وہ ہوش مندی میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی جہاں اس کے ساتھ ہر وقت عیسیٰ موجود ہوتا تھا۔ ایک ایسی جگہ پر جانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جہاں کا عیسیٰ کو نہ پتا ہو اور خود بھی وہاں اتنا تخیلاتی عیسیٰ پیدا کرنے سے قاصر ہو۔ فارم فل کر کے وہ ربیکا کے پاس آیا تھا۔ یہ الوداعی ملاقات تھی۔ سینیٹوریم میں کم از کم ربیکا کو 6 ماہ رہنا تھا اور یہ مدت مکمل صحت مندی تک بڑھ کر 1 سال سے 2 سال تک بھی ہو سکتی تھی۔ پیسوں کا انتظام بہت مشکل سے ہوا تھا، لیکن اسے یہ سب کرنا تھا ربیکا کے لیے، اپنے لیے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ میں آپ کو یہاں کیوں لایا ہوں؟ میں جانتی ہوں میرے علاج سے بہتر تھا کہ تم عیسیٰ کو کہیں سے ڈھونڈ لاتے۔ اس کی آنکھیں بنجر تھیں۔ اس کا بیٹا اسے اتنی دور لے آیا تھا جس جگہ کا عیسیٰ کو علم ہی نہیں تھا۔ ربیکا نے اپنے اندر اتنی سسکیاں دبا لی تھیں کہ وہ سراپا چیخ بن گئی تھی۔ آپ کو کم از کم اب یہاں 6 ماہ رہنا ہوگا۔ عیسیٰ گھر میں آیا اور میں وہاں نہ ہوئی تو وہ مجھے کہاں تلاش کرے گا؟ تم بھی گھر پر نہ ہوئے تو؟ وہ اپنی کہے جا رہا تھا اور ربیکا اپنی، دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے تھے۔ مجھے ایک ماہ کے وقفے سے آپ سے ملنے کی اجازت ہے۔ تم گھر پر ہی رہنا، بہت ضروری ہو تو گھر سے باہر نکلنا۔ میں ایک ماہ بعد آ کر آپ سے مل لیا کروں گا۔ عیسیٰ کو ہرگز مت بتانا کہ میں بیمار ہوں۔ مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ اس نے ربیکا کو گلے لگایا اور باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ باہر شام کسی کنویں کا روپ دھار چکی تھی، بیک وقت مدد بھی اور بھیانک بھی۔ ایئرپورٹ پر حسب معمول رش تھا۔ جن لوگوں کی فلائٹ کا وقت قریب تھا وہ عجلت میں ڈپارچر لاؤنج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کچھ مفصل انداز میں اپنے پیاروں سے الوداعی ملاقات کر رہے تھے۔ جانے والے خوش تھے، پیچھے رہ جانے والے افسردہ۔ کہیں خوشی تھی تو کہیں غم، کہیں اداس چہرے تھے تو کہیں مسکراہٹیں۔ ہر طرف ایک افراتفری کا عالم تھا۔ غیر ممالک جانے والوں میں صرف ایک شاید سبین ہی ایسی تھی جس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ سبین کا دل گھبرانے لگا تھا۔ اپنے اکیلے پن سے وہ گھر والوں سے دور جا رہی تھی، پہلی بار جا رہی تھی۔ باطنی کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی طور پر بھی تنہا تھی۔ ہلکے آسمانی سے رنگ کے اسکارف کو اب اس نے سر پر مزید اچھی طرح لپیٹا۔ یہ اپنی بے قراری پر قابو پانے کی بے اختیار کوشش تھی۔ ہاتھ میں پکڑی سفید موتیوں کی چمکدار تسبیح جس کے دانے ایک کے بعد ایک بڑے ہی منظم انداز سے ایک کے اوپر ایک آ کے گر رہے تھے، اس کے وجود کے ساتھ ساتھ کانپ رہی تھی۔ سفید اجلے بے شکن لباس، سیاہ فرشی جوتوں، کانوں میں
ہیرے جیسے بندوں اور ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ اس وقت کوئی مومی گڑیا لگ رہی تھی، مسلم مومی گڑیا۔ اس نے ایک دیندار عالمہ کا سا پہرہن اوڑھ رکھا تھا کہ سب کرنے کو اسے ڈینی نے کہا تھا۔ وہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ اس گیم کو بہت اچھی طرح کھیل رہا تھا اور کارزل کی نظر میں مقام کی برتری چاہتا تھا۔ اس نے جو سبین کو بتایا تھا وہ سب نہ صرف اس کے ذہن میں بلکہ حقیقت میں بھی ایسا ہونے والا تھا کہ کسی کو کانوکار خبر بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ معصوم نظر آنے والی دین دار عالمہ کا بہروپ اپنائے یہ لڑکی اصل میں لوح قرآنی کے تغرے کی آڑ میں حشیش اسمگل کر رہی ہے۔ سبین کا دل بری طرح سے گھبرانے لگا تھا، وحشت اس سے گھٹ گھٹ کر لپٹنے لگی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی یا بے خوفی سے یہ سب کر کے اپنی قسمت سے کوئی بدلہ لے رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی اس کیفیت کو کیا نام دے۔ بھٹکتے خیال کو خود سے دور کرنے کے لیے اس نے نظریں گھماتے ہوئے وہاں ڈینی کو تلاش کیا تھا۔ ڈینی اسے وہاں ہی ملا تھا جہاں اس نے کہا تھا، گرین کلر کے اے ٹی ایم مشین کے پاس۔ سبین کی نظریں اس سے ملی تو وہ جہاں نہ جانے کب سے کھڑا تھا، منہ میں پھنسی تیلی کو دائیں بائیں کرتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تمہیں تو میں پہچان ہی نہیں سکا، اس نے ایک نظر اس کے سراپے کی طرف ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ سبین کچھ نہیں بول سکی اور کی ڈینی کے سر کی گندی ہو چکی سولہ ہیڈ کو دیکھنے لگی۔ الفاظ اس کے منہ میں پریشانی کے گرداب میں پھنسے ہوئے تھے۔ سب کام ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ بمشکل یہی لفظ ادا کر سکی تھی۔ سب سمجھا دیا ہے میں نے تمہیں۔ ان شکلوں کو یاد رکھنا جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں، غلطی سے بھی غلط مت کر بیٹھنا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ اس ماڈل کی حفاظت خود سے بھی زیادہ کرنا، ڈینی نے ہاتھ میں پکڑے ماڈل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اس نے ایک سبز کاربن اس کے بیگ کے ساتھ لٹکا دیا تھا۔ سبز رنگ قومی پرچم کا رنگ، کہہ کر وہ خود ہی ہنسا تھا۔ سبین کی گھیگی بندی ہوئی تھی۔ لاہور ایئرپورٹ پہ زیادہ دشواری نہیں ہوگی تمہیں، لیکن آگے خیال رکھنا، بے حد احتیاط کے ساتھ کام کرنا۔ تم نے تو کہا تھا کہ یہ کوئی ایسا بھی مشکل کام نہیں، وہ گھبرائی سی بولی۔ مشکل کام تو سبزی کاٹنا بھی نہیں ہے، لیکن نادان لوگ اسی چھری سے اپنی انگلی کاٹ بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی ایسا ہی کام ہے۔ بیوقوف بنو گی تو بیوقوف لگو گی، ویسے ہی لگو جیسا تمہارا حلیہ ہے، ایک اطمینان اور پر اعتماد عالمہ کا، جس کا دل ہیرے کی طرح شفاف ہے اور وہ کوئی گناہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ یکٹک ڈینی کی باتیں سن رہی تھی۔ اب سمجھ گئی ہوگی کہ میں تمہیں یہ حلیہ اختیار کرنے کو کیوں کہا ہے۔ سبین نے اپنے سراپے کی طرف دیکھتے ہوئے بے اختیار سر ہلایا۔ کیا مجھے واپسی پر پیسے مل جائیں گے؟ وہ یہ نیو یارک تسلی کر کے جانا چاہتی تھی۔ اگر ڈینی ہر چیز کی تسلی کر رہا تھا تو بہتر تھا کہ وہ بھی کر لیتی۔ ڈینی اس کے سوال پر مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت سبین کے دل و دماغ میں کیا کیا چل سکتا ہے۔ اس کے دانتوں میں پھنسی ماچس کی غلیظ تیلی اس کی مسکراہٹ پر باہر آنے کو لپکی تھی۔ سبین نے اپنی ابکائی کو بمشکل روکا تھا۔ میں مر بھی جاؤں گا تو تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے لڑکی، یہ کام ایسا شفاف ہے۔ زبان دینے کی اہمیت کیا ہوتی ہے وہ میں نے اسی کاروبار سے سیکھی ہے۔ تمہیں بھی میں زبان دے چکا ہوں، بالکل فکر مت کرو۔ لوگوں نے تو اس کام کو ایسے ہی بدنام کر رکھا ہے۔ بھلا کوئی چیز ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر جانا ایسا کون سا گناہ ہے؟ یسوع پوچھے ان قانون بنانے والے کم عقلوں سے۔ سبین ان کم عقلوں پر لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ لیکن پیسے اسی شرط پر ملیں گے کہ جو تم نے مجھ سے طے کی ہے۔ تمہیں کم از کم 10 بار ہمارے کہنے پر وہاں جانا ہوگا جہاں جہاں ہم کہیں گے۔ اس کے بعد تم آزاد ہوگی، چاہو تو کام کرو، چاہو تو نہ کرو۔ اور تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ ڈینی نے آنکھ ماری۔ لوگ ہمیں چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ کچھ لڑکیاں تو اپنی شناخت بدلنے کے لیے پلاسٹک سرجری تک کروا لیتے ہیں۔ وہ رکا۔ سبین جلدی سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ پھر سے بول اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا پوچھنے والی ہے، لیکن اس ایک چکر کے جتنے پیسے طے ہیں اس کا چوتھا حصہ تمہیں مل جائے گا، اور تم جانتی ہو کہ وہ چوتھا حصہ بھی کس قدر زیادہ ہے، تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ ڈینی نے سارے کو کھینچتے ہوئے کہا تو زبین کانپ کر رہ گئی۔ ڈینی کیا جانتا تھا۔ اب جاؤ، روانگی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ڈپارچر لاؤنج میں لگی ڈیو ہیکل گھڑی اور پھر فلائٹس کی شیڈول کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ڈینی کے حکم پر سبین کسی ٹرانس کیفیت میں آگے بڑھی تھی۔ اور سنو، اس کی پکار پر سبین پھر سے رکی۔
جیسے وہ یہی تو چاہتی تھی کہ کوئی اسے روک لے آگے بڑھنے سے اور بلا لے واپس پیچھے کے رستوں پر۔ تمہیں بیلا ڈونا کا نام دیا گیا ہے، وہاں سب تمہیں اسی نام سے پکاریں گے۔ اس نئے نام کی کیا ضرورت تھی؟ بس کارزل کے کام ہیں یہ سب، یاد رکھنا بیلا ڈونا۔ ڈینی نے پھر سے نام کے ہجوں پر زور دے کر کہا۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ جاتے جاتے وہ ایسے ہی پوچھ بیٹھی۔ ڈینی کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ مچلی تھی۔ زہریلا پھول۔ ڈینی کے منہ سے مطلب جان کر سبین کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ ربیکا کو سینیٹوریم بھیجنے کے لیے میران کو بہت سی قربانیاں دینی پڑی تھیں۔ اس نے والی بال کو خیر بات کہہ دیا تھا اور ایک ساتھ دو جابز کرنے لگا تھا۔ دن کے وقت وہ ایک پیکنگ فیکٹری میں کام کرتا تھا اور رات میں وہ ایک کلب میں بار ٹینڈر کی جاب کر رہا تھا، جہاں اسے رات گئے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ وہاں سے گھر آ کر وہ سو جاتا تھا، پھر صبح جلدی اٹھ کر خود ناشتہ بناتا، وہ والا ناشتہ جو ریڈی میڈ ہوتا تھا اور جیسی جلدی میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہی فیکٹریز میں بنا کر بیچا جاتا تھا۔ یہ روکھا پھیکا ناشتہ اس وقت اس ایسا بدمزہ ہو جاتا تھا جب اسے اکیلے بیٹھ کر کھانا پڑتا تھا۔ یہ سب بہت عجیب تھا، تھکا دینے والا اور اس سے بھی زیادہ رلا دینے والا۔ وہ لاؤنج میں پڑی ایک راک چیئر کو اکثر ہی دیکھتا رہتا تھا، جس پر ریبیکا شام میں بیٹھ کر اس کے باپ کو تفصیل سے یاد کیا کرتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میران، میری گرینی ہوا کرتی تھی کیتھرین، وہ بہت اچھی خاتون تھیں۔ وہ اکثر دعا کیا کرتی تھیں کہ حضرت عیسیٰ کی آمد ان کی زندگی میں ہو جائے، وہ عیسیٰ کا دیدار کریں، ان سے باتیں کریں۔ مجھے سلاتے ہوئے تھپکتے ہوئے ان کے لبوں پر ہمیشہ ہی دعا ہوا کرتی تھی۔ پتہ نہیں ان کی یہ دعا کیسے میری بھی آرزو بن گئی۔ تم تو جانتے ہو نا کہ بچپن کے خواب، دن اور باتیں انسان کے شعور میں کیسے چٹانوں کی طرح بسیرا کر لیتی ہیں۔ پھر جب بھی پہلی بار پھر جب میں پہلی بار عیسیٰ سے ٹکرائی اور میں نے عیسیٰ کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ گرینی کی ساری دعائیں اور میری آرزوئیں پوری ہو گئی ہوں۔ وہ اتنا سادہ، اتنا چپ، اتنا روشن تھا کہ اس بات سے انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ انسانوں کی بستی میں وہ کوئی فرشتہ بن کر نہیں اترا ہے۔ ربیکا ایسے بتاتی تھی کیونکہ اس کے پاس میران کے علاوہ سننے والا کوئی اور نہیں تھا۔ سوسائٹی میں ربیکا کی کوئی سہیلی نہیں تھی۔ اس کے سوتیلے بہن بھائی بھی عرصہ ہوا اسے نفسیاتی مریض کا خطاب دے کر چھوڑ چکے تھے، ماں باپ مر چکے تھے۔ ایسے میں صرف میران ہی بچتا تھا اور میران نے یہ سب اتنی بار اور اتنی جزیات کے ساتھ سنا تھا کہ اب سب اس کے سامنے کسی رٹی رٹائی فلم کی طرح چلتا تھا۔ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستان کا کوئی شہزادہ نہیں تھا۔ وہ باہر گارڈن میں صفائی کر رہا ہوتا تھا تو اس کی عورتوں کو بھی تبھی باہر کے کام پڑ جاتے تھے۔ آتش دان کی لکڑیاں کاٹتے وقت تو مجھے باقاعدہ اس کی نگرانی کرنی پڑتی تھی۔ اسے عادت نہیں تھی نا کام کرتے ہوئے شرٹ پہننے کی۔ میری پڑوسوں نے تو وہ دن بھی یاد کر رکھے تھے جب وہ آتش دان کے لیے لکڑیاں چھوٹی کرتا تھا۔ میں تو باہر لگی تاروں پر چادریں ہی تانتی رہتی تھی کہ میرے علاوہ کوئی عیسیٰ کو اس حالت میں نہ دیکھے۔ ربیکا یاد کرتے ہوئے ہنستے ہوئے بتاتی تھی اور سب بتاتے بتاتے ایک دم سے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ میران کے لیے سب اعصاب شکن تھا، لیکن اب ربیکا اس گھر میں نہیں تھی، اسے اس کے باپ کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی خالی گھر میں جیسے ربیکا کی آواز گونجتی رہتی تھی۔ وہ ٹی وی کی آواز اونچی کر دیتا تھا، پھر بھی اسے لگتا تھا راک چیئر پر کوئی بیٹھا رو رہا ہے، رو نہیں رہا تو اس طرح ہنس رہا ہے کہ سننے والے کا رونا نکل رہا ہے۔ ربیکا کی غیر موجودگی کے یہ دن اس کے ساتھ زیادہ اذیت ناک تھے۔ ایک ماہ کے بعد وہ پہلی بار ربیکا سے ملنے گیا تھا۔ اس دوران اس کا جتنا بھی علاج ہوا تھا، اس کا کوئی بھی واضح فرق اسے محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسپتال والوں کی طرف سے شکایت ملی تھی کہ ربیکا علاج کروانے میں تعاون نہیں کر رہی ہے۔ وہ ربیکا کے پاس گیا تھا۔ اس نے ربیکا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ علاج کے سلسلے میں ڈاکٹروں کا ساتھ دے، ان کی باتیں مانے، ان کے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ اسے اسپتال کے اخراجات چکانے میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ ہم پر بہت قرض چڑھ رہا ہے مامی، تم فکر نہ کرو، عیسیٰ کی جائیداد بک جانے دو، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے چچا نے اس کا حصہ دینا ہے۔ چچا؟ وہ خلاؤں میں گھومنے لگی۔ ربیکا ابھی بھی وہاں ہی تھی۔ میں پاکستان گیا تھا ممی، بالآخر ایک دن اس نے ربیکا کو بتا دیا تھا جو وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ ربیکا پہلی بار چونکی تھی۔ میں نے وہاں پاپا کو تلاش کیا۔ پھر ایک ذرا سا لفظ اس نے کس قدر بے قراری اور دیوانگی سے کہا تھا، میران جانتا تھا۔ یہ عورت اگر اس کی ماں نہ بھی ہوتی تو اس کے لیے اس کے باپ پر ترس ہی ترس تھا۔
اس سے تو بہت اچھا تھا کہ اس کا باپ اس سے اس قدر محبت کرنے کے بجائے بے وفائی کر جاتا، اسے دھوکہ دے جاتا، اس طرح اسے قرار تو آ جاتا۔ ان میں سے اب کوئی بھی نہیں بچا ممی، سب کو خدا نے ان کے کیے کی سزا دے دی ہے۔ عیسیٰ جیسے فرشتے پر گولی چلائی تھی انہوں نے، ایسا تو ہونا ہی تھا ان کے ساتھ۔ ہمتاً گوش ربیکہ بڑبڑائی تھی۔ میران اس کے اگلے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ کیا یہ بہتری کی طرف پہلا قدم تھا؟ اور اگر عیسیٰ کو تب کچھ ہو جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ لوگ دنیا میں ہی کیسے جہنم میں جلتے۔ میران نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ تو یعنی اس کی کسی بھی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی آگے ہونے والا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ کوئی کسی کو اتنی ایمانداری سے کیسے چاہ سکتا ہے، کوئی محبت میں ایسا باوفا ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی محبت کی جدائی کا یقین نہ کرے۔ وہ وہاں کی ڈاکٹر سے ملا، وہ چاہتا تھا کہ ان کا مزید بہتر طریقے سے علاج کیا جائے، پیسوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے۔ علاج 6 ماہ سے 1 سال تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کی آخری ملاقات ربیکہ سے جنوری کے مہینے میں ہوئی تھی، تب اس کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی، اس کا نفسیاتی علاج بھی ہوا تھا۔ وہ واحد ملاقات تھی جب اس نے میران سے عیسیٰ کی بات نہیں کی تھی اور بس یہی کہی جا رہی تھی کہ وہ اسے واپس نیو یارک لے جائے۔ سب آپ کے علاج کے لیے ہی ہو رہا ہے ممی، بس کچھ عرصہ اور یہاں رہ لیں۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، میں یہاں سے اکتا چکی ہوں میران۔ سینیٹوریم میں ہی ربیکہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میران نے بورڈنگ میں اپنی تعلیم کس طرح مکمل کی ہوگی۔ جب وہ اسے ملنے ہی نہیں جاتی تھی، بھول ہی گئی تھی کہ اس کا کوئی بچہ بھی ہے جسے توجہ کی ضرورت ہے۔ میران نے اتنے سال کس خاموشی سے گزار دیے تھے۔ وہ اپنے باپ پر گیا تھا جس نے بڑے بڑے دکھ اپنی چپ کی چادر تلے لپیٹ لیے تھے۔ یہاں کا ماحول کافی دوستانہ ہے، بس تھوڑے دن اور میری خاطر۔ میران کے لیے جاؤ یہاں سے، ہمارے بچے کے لیے۔ 25 سال پہلے کی ایک التجا ربیکہ کے کانوں میں گونجی تھی۔ ربیکہ خاموش ہو گئی۔ یہ آمادگی کی طرف اشارہ تھا۔ اور جیسا ڈینی نے کہا تھا، پاکستان ایئرپورٹ پر سبین کو زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کے بیگ پر لگے سبز ربن کو دیکھ کر اس کی کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوئی تھی، تاہم 1 2 لڑکیوں نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا ضرور تھا۔ ان کی اب تک کی جاب میں سبین پہلی لڑکی تھی جو اسمگلنگ کرنے جا رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے تک انہیں اس کام میں لڑکے ہی ملوث نظر آئے تھے، وہ جو خود رشوت کے لے کر اپنا اسے بنا چیکنگ کے جانے دے رہی تھیں، اسے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے سبین پکی دوزخی اور ان کی رشوت تو جنت کا ہی کوئی لین دین ہو۔ سبین ان کی نظروں کے تاب سے خود میں سمٹ گئی تھی۔ ڈپارچر لاؤنج میں وہ نہ جانے کتنی دیر تک بیٹھی رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اس وقت چونکی تھی جب ہال کے اسپیکر پر اس کا نام دوسری بار پکارا گیا تھا۔ اس نے اپنا نام سن لیا تھا لیکن وہ اٹھ نہیں سکی تھی۔ انسانی جسم سے وہ موم میں ڈھلی ہوئی تھی، وہاں بیٹھی لمحہ بہ لمحہ پگھل رہی تھی۔ وہ اپنا نام سن کر ساری بکھری موم کو اکٹھا کر کے وہاں سے اٹھنا اسے ناممکن لگ رہا تھا۔ اٹھ جاؤ سبین، تمہاری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہال کے فرش پر موم پھیرتے ایک ورکر نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے اٹھنے کے لیے اکسایا تھا۔ سبین نے چونک کر ورکر کی طرف دیکھا تھا، اور اسے ایسا لگا ساری دنیا اس کام میں ملوث ہے، سب ہی کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر P360 کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اٹھو، اب سوچنے کا وقت گزر گیا ہے، ورکر نے پھر سے کہا تھا۔ ڈینی کا انتظام اعلیٰ تھا، سب نے دل ہی دل میں اس کے کام کی کاملیت کی داد دی تھی۔ ہال سے نکل کر وہ لمبی راہداری کی طرف بڑھی تھی اور پھر جہاز میں سوار ہو گئی تھی۔ 12 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد وہ نیو یارک شہر آئی تھی، وہ شہر جسے چرچوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کلبوں کا شہر، تھیٹروں کا شہر، روشنیوں کا شہر، ہجوم کا شہر بھی، اور جسے سب منی ورلڈ بھی کہتے ہیں۔ سبین اس شہر کو کیا کہنے والی تھی جہاں اس کی بربادی کے سارے اسباب موجود تھے؟ ڈینی نے اسے بتا دیا تھا کہ اول تو کوئی گڑبڑ ہوگی نہیں، اور اگر ہو بھی گئی تو اسے کیا کرنا ہے۔ شک پڑ جانے پر وہ اس کے سامان کی تلاشی لیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ پھر وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے تغرے کو جانچیں گے اور وہاں ہی اسے اپنی اداکاری کا آغاز کرنا ہے۔ اگر کتا اس تغرے کو سونگھے تو اسے بری طرح بولنا ہے کہ وہ اس ناپاک جانور کو اس مقدس چیز کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دے گی۔
اور اگر وہ اس تغرے کو توڑنا چاہیں تو اسے چلانا ہوگا کہ وہ اسے شہید نہیں کر سکتے۔ بس اتنا سا کام تھا جو اسے اس اچھی طرح سے سمجھا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنا تھا جو وقت آنے پر اسے کرنا تھا اور جو اس نے اچھی طرح سیکھ لیا تھا۔ وہ ہر طرح سے مطمئن ہو کر آئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں یہاں آ کر اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ چیکنگ کے دوران وہ دوسری لائن میں تھی جب اس کی پشت پر ایک ہاتھ پڑا تھا۔ ایک سرد مہر سی لیڈی نے آنکھوں سے اشارہ کر کے اسے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ اس نے کمال مہارت سے اپنی لائن بدل لی تھی اور چیکنگ کے لیے اسی لیڈی کے پاس گئی تھی۔ تغرے کو جانچا گیا۔ لیڈی نے قریب کھڑی دوسری لیڈی کو مسکراتے ہوئے وہ تغرا دکھایا تھا۔ سبین نہیں سمجھ سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ کے بعد اس کے پاس ڈینی کا ہی سہارا تھا، لیکن وہ جس طرح مسکرا رہی تھی اس سے ظاہر تھا کہ وہ اس کے بنائے تغرے کی تعریف کر رہی تھی۔ سبین بمشکل مسکرائی تھی۔ ایک آفیسر جس نے چیکنگ کرتی لیڈیز کو مسکراتے اور سبین کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے، سب کو نظروں ہی نظروں میں تولا تھا اور پھر سبین کے پاس آیا تھا۔ اسے دیکھ کر دونوں لیڈیز برف کی ہو گئی تھیں۔ سبین سمجھ گئی تھی کہ وہ آدمی ٹیم کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے آتے ہی سبین سے تغرے کی بابت پوچھا تھا۔ ایک اسلامی تحفہ ہے سینٹ جین چرچ کے لیے۔ میرے استاد محترم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنا کر بھیجا ہے۔ ہم لوگ دنیا بھر میں امن کا پیغام پھیلاتے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کو امن کی طرف لاتے ہیں۔ ہماری ایک تنظیم ہے جسے امریکہ سے پچھلے ہی دنوں اجازت نامہ دیا گیا ہے۔ میں اس تنظیم کی طرف سے بھیجی جانے والی پہلی لڑکی ہوں۔ وہ اندر ہی اندر اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اپنے بیگ میں سے تنظیم کی منظوری کا کارڈ بھی نکال کر دکھانے لگی تھی۔ پتہ نہیں یہ اس کی معصومیت تھی یا اس کا مؤدب انداز کہ آفیسر ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈال کر چلا گیا تھا۔ ساری جانچ پڑتال سے گزر کر وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی تھی اور باہر نکلتے ہی اس نے کھل کر ایسے سانس لی تھی جیسے پیدائش کے وقت سے اب تک کسی دم گھٹنے والے غار میں زندگی گزار کر آئی ہو۔ ایک سانس سے اس کا گزارا نہیں ہوا تو وہ تیزی سے مزید سانسیں لیتے ہوئے کتنی دیر تک وہاں ہی کھڑی رہی۔ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ وہ تازہ دم ہو گئی تھی جیسے کالج سے آنے کے بعد اماں کے ہاتھوں کی دم والی چائے پی لینے کے بعد ہو جایا کرتی تھی۔ نیو یارک کی ہوا تو ویسے بھی بہت تازہ ہوتی ہے، جو لاہور میں کم ہی میسر آتی ہے۔ گنپت روڈ والے تیز ٹریفک کے علاقوں میں تو بالکل ہی خال خال اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ کسی پہاڑی جھرنے کے ساتھ ساتھ بہنے لگی ہو۔ تو یہ کام اتنا آسان تھا۔ تازگی کے ساتھ ساتھ یہ تازہ سوچ بھی اس کے اندر آئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بے اختیار ہی مسکرا اٹھی۔ وہ سمجھی تھی کہ پتہ نہیں کتنی سختی ہوگی۔ خوف جو 24 گھنٹے سے اس کے ساتھ تھا ایک دم سے کافور ہو چکا تھا۔ نیو یارک کی اجلی دھوپ پر سب نکھر کر آ گیا تھا۔ باہر نکل کر وہ اس ٹیکسی کو تلاش کرنے لگی جس کا ڈینی نے اسے بتایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹیکسی ڈرائیور خود ہی چل کر اس کے پاس آ گیا اور اس نے اس کا سامان اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے ایک سنسان سے علاقے میں ایک پرانے سے گیسٹ ہاؤس کے باہر اتار دیا تھا، جسے دیکھ کر ہی اسے عجیب طرح کے خوف کا احساس ہوا۔ صحرات میں جیسے کوئی اندھا کنواں۔ تھوک نکل کر اس نے خود کو سنبھالا کیونکہ اب اسے اگلے 15 روز یہاں ہی قیام کرنا تھا۔ تغرا اور اپنا باقی سامان پکڑ کر وہ اندر چلی گئی اور دھک سے رہ گئی۔ باہر سے نظر آتا بنجر سا گیسٹ ہاؤس اندر سے اس قدر عالیشان تھا کہ پل بھر میں وہ جیسے زمین کی تہ سے پہاڑی علاقوں کی دلفریب منظر میں پہنچا دی گئی ہو۔ مبہوت ہو کر وہ چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ہی سفید اور سیاہ وردی میں ملبوس گیسٹ ہاؤس کا ایک ورکر اس کی طرف بڑھا تھا جس نے اس کا سامان پکڑ لیا تھا اور اسے دوسری منزل پر موجود ایک کمرے کے اندر پہنچا دیا گیا تھا۔ اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کمرہ اتنا شاندار تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی زندگی بھر ایسے کسی کمرے میں قیام کر سکتی ہے۔ پردے، صوفے، قالین، بیٹ، کرسی، آئینہ، سب اس گھر کی سجاوٹ والی کتابوں سے کہیں بڑھ کر تھا جسے وہ اور زویا انارکلی کی پرانی کتابوں کے اسٹائل سے دیکھا کرتی تھیں۔ یہ سب تو کوئی الگ ہی جہان تھا۔ ڈینی کی کہی ہر بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ دھم سے وہ نرم گداز بیڈ پر گری اور سامنے لگے سنہری چوکھٹے میں جڑے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی جو اس نے پا لیا تھا، وہ سب جو وہ چاہتی تھی۔ مسکراہٹ نوار چور کی طرح اس کے ہونٹوں پر وارد ہوئی تھی۔ لمحے بر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اپنے خوابوں کی حسین دنیا سے واپس لوٹی۔ کون ہے؟ دستک کے جواب پہ اس نے پوچھا تھا۔ بیلاڈونا، جواباً
گمبھیر آواز میں کہا گیا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ ٹیم کا آدمی ہے۔ سبین نے دروازہ کھول کر استحکامیہ نظروں سے دروازے کے سامنے کھڑے سر جھکائے اس سیاہ فام کو دیکھا تھا۔ مورل، اوہ، کمرے کی ستائش میں وہ اہم کام تو بھول ہی گئی تھی۔ مورل اس سیاہ فام کو پکڑا کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور ایک سکون کی سانس لی۔ پھر ڈینی کا نمبر ملا کر اس نے ساری بات اسے بتا دی تھی۔ اب تم جلدی سے دوسرا ماڈل تیار کر لو، ریسیپشن پر کال کر کے اور ورکر کو بلا لو، وہ تمہیں دوسرے روم میں لے جائے گا۔ تمہارے کام کی ہر چیز وہاں موجود ہے۔ اگلی بار نیا ماڈل بنا دینے کے بعد تم پرانا ماڈل دو گی۔ میں نے کارزل کو ساری بات سمجھا دی ہے، لیکن وہ شاید ٹھیک سے سمجھا نہیں۔ کارزل کون ہے؟ وہ ایسے ہی پوچھ بیٹھی۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، ایسے کاموں میں اتنا ہی شامل ہو جتنا تمہیں ضرورت ہے۔ ڈینی کا لہجہ اگرچہ خراب تھا لیکن وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ سبین کو کام اور پیسے کے علاوہ کسی بھی اور بات سے سروکار نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ جلدی سے دوسرا ماڈل بنا لو۔ میں تھک گئی ہوں ڈینی، سونا چاہتی ہوں۔ میں 2 راتوں سے جاگ رہی ہوں۔ پولیس کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ تم تھک گئی ہو۔ تمہیں بعد میں گرفتار کرنا ہے، سمجھی؟ کال منقطع ہو گئی تھی۔ اس کے مطلب کا سارا سامان دوسرے کمرے میں موجود تھا، چونا، سانچے، سب کچھ۔ جلدی سے پانی میں چونا گھول کر اس نے لوہے قرآنی کے سانچے پر آمیزہ ڈالا تھا، پھر اسے اوون میں خشک کر لیا تھا۔ ورکر سے کہہ کر اسے شیشے میں کور بھی کروا لیا تھا، بالکل پہلے والے ہی ماڈل کی طرح۔ یہ سب کام گیسٹ ہاؤس میں ہی ہوا تھا۔ ماڈل 1 گھنٹے کے اندر اندر تیار تھا۔ ورکر اسے شیشے میں فریم کروا کر پھر سے اس کے پاس دے گیا تھا۔ اس سارے کام اور لڑکے کے انتظار میں وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ اسے پرسوں رات سے نیند نہیں آئی تھی۔ وہ 2 راتوں کی جاگی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ اور پھر فلائٹ میں ہر دم چوکنا رہنے سے اس کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ وہ سکون سے شاور لینا چاہتی تھی، اطمینان سے کپڑے بدل کر سو جانا چاہتی تھی، لیکن واپس اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ دھم سے بیڈ پر گر گئی اور گھنٹوں بے حس و حرکت ایسے ہی پڑی رہی۔ جو کام کرتے ہوئے، کرنے سے پہلے، کرنے کا سوچتے ہوئے کرتے وقت اس کو گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی، اب جب وہ سب کام کر چکی تھی تو ان لمحوں کی ساری گھبراہٹ ایک دم سے اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس کا دل اس بری طرح دھڑکنے لگا کہ اسے ایسا لگا یہ سینے سے باہر آ جائے گا اور اس پر ہنسنا شروع کر دے گا۔ وہ اتنا رونا چاہتی تھی کہ اس سنسان جگہ پر ایک جھیل بنا سکتی تھی۔ بنا کپڑے تبدیل کیے، بنا شاور لیے وہ لیٹ گئی اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ سونے کی زبردستی کوشش تھی۔ گھو 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 گھو، اور تبھی ایک آواز اس کے کانوں میں اتری تھی۔ جھٹکے سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ گھو گھو گھو، یہ جانی پہچانی نفرت انگیز چکی چلنے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ آواز کمرے میں تو خاموشی تھی اور باہر تاریکی۔ شباش حشرات اپنا راگ الاپ رہے تھے، ایسے میں اسی چکی چلنے کی آواز اس قدر تیز انداز میں سنائی دے رہی تھی کہ اس کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے تھے۔ گھو گھو گھو، وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے اٹھی، بند کھڑکیوں کو ایک بار پھر سے بند کیا، پردے آگے کر کے برابر کیے، دروازے کو لاک کو چیک کیا۔ اس ذرا سے کام میں وہ پسینہ پسینے ہو گئی تھی اور گھو گھو کی آواز تھی کہ رکنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے غسل خانے کو کھول کر دیکھا، بیڈ کے نیچے جھانکا، وارڈروب کا ایک ایک پٹ کھول کر اندر جھانکا، سب خالی تھا، صرف ایک اس کی ضمیر کا کواڑ کھلا ہوا تھا جہاں وہ دیکھنا بھول گئی تھی۔ گھو گھو گھو، وہ آواز کے ماخذ کو نہ پا سکی تو اس نے اپنے کانوں پر سختی سے ہاتھ رکھ لیے اور چلا اٹھی۔ اماں بند کر دو چکی، مجھے سونا ہے۔ وہ بالکل ایسے ہی چلائی تھی جیسے گنپت روڈ پر موجود اپنے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں چنیوٹ کے پرانے بیڈ پر لیٹی لیٹی چلاتی تھی۔ اماں بند کر دو چکی، وہ اور طاقت سے چلائی، لیکن یہ گھنپت روڈ نہیں تھا، یہ تو نیو یارک تھا۔ چھوٹے گھر کے برعکس کمرہ اتنا بڑا تھا کہ انسان خود کو گم کر لے۔ بیڈ بھی کس قدر شاندار تھا، پھر اسے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ صرف ایک چکی چلنے کی آواز اسے تنگ کر رہی تھی۔ چکی تو بند ہے، میں تو باورچی خانے میں ہوں۔ وہاں اماں کی آواز آتی تھی، یہاں خاموشی تھی، اماں کچھ نہیں بول رہی تھی، اور ان کی خاموشی کیسی چلاتی ہوئی تھی۔ سبین کا دل وحشت سے پھٹنے پر آ گیا تھا۔ گھو 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 گھو، اس نے تکیے میں سر دے لیا تھا۔ وہ جتنی کوشش کر رہی تھی آواز اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کانوں کے اندر تک اپنی انگلیاں دے لی تھیں لیکن آواز آنا بند نہیں ہو رہی تھی، اور جب وہ اپنی ساری کوششوں سے تھک گئی
تو اس نے بے اختیار ہی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ مجھے معاف کر دو اماں، مجھے معاف کر دو، روتے روتے اس نے التجا کی تھی، اور بیڈ پر ایسے گری جیسے اس کی روح نے اس کے جسم سے ناتا توڑ لیا ہو۔ گھو گھو کی آواز پھر بھی بند نہ ہوئی تھی۔ سبین جانتی تھی یہ بند بھی نہیں ہوگی۔ آج پھر اسے ساری رات جاگ کر اور رو کر گزارنی تھی۔ آسمان کے شکم میں سارا دن آگ لگا کر سورج اب راکھ اڑا دینے کے موڈ میں تھا۔ پرتحمل باروب سا اندھیرا چاروں طرف پھیلنے لگا تھا۔ کیتھی رنگ میں ڈوبا دن شام کے بنفشی قدہ میں ڈبکی لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ فیکٹری میں اپنی جاب کے اوقات پورے کر لینے کے بعد میران اب کلب کی طرف جا رہا تھا۔ دوپہر کا لنچ چونکہ اسی مصروفیت کی نظر ہو چکا تھا، اس لیے وہ کسی بیکری وغیرہ سے اپنے لیے کچھ ایسا خرید لیتا تھا جسے چلتے چلتے ہی کھایا جا سکے۔ آج بھی وہ سستے سے پیٹیز کھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ چند روز بعد کلب کے ٹاور ایک ایکٹیویٹی بھی تھی جس کے لیے کافی زیادہ انرجی چاہیے تھی۔ ان سب کو محض اس کی مشق ہی تھکا دیتی تھی۔ نہ جانے ایکٹیویٹی والے دن کیا حال ہونے والا تھا، لیکن میران کو خوشی تھی کہ اس ایکٹیویٹی کے ان سب کو اضافی پیسے بھی ملنے والے تھے جو ایک معقول رقم تھی۔ سیل فون کی بیل بجی تو ایک ہاتھ سے پیٹیز کھاتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے کال پک کر کے فون کان کے ساتھ لگا لیا۔ میران عیسیٰ استفہامیہ پوچھا گیا تھا۔ جی، آپ کی والدہ ربیکہ عیسیٰ اب بالکل صحت مند ہیں، آپ انہیں گھر واپس لے جا سکتے ہیں۔ کیا؟ میران کو جیسے اس خبر کی صداقت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک سال بعد یہ واحد خوشخبری تھی جس پر وہ دل سے خوش ہو سکتا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے میری کے ساتھ مل کر ربیکہ کا کمرہ تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری ان کی پڑوسی تھی، میران کے ساتھ کسی حد تک فرینک تھی اور اپنے کالج میں فن تعمیر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میران نے کچھ جوڑی ہوئی رقم سے گھر کو سجانا شروع کیا تھا۔ میری کم بجٹ اعلیٰ کارکردگی کی ثبوت دینا چاہتی تھی۔ دونوں نے سارے گھر کے وال پیپرز تبدیل کیے تھے، پرانے فرنیچر کو پالش کیا تھا۔ کچھ چیزیں انہوں نے گھر پر ہی تیار کر لی تھیں جن میں میری ماہر تھی۔ پرانی بوتلوں سے سینٹر ٹیبل بنانا، میران کی پرانی ٹی شرٹ سے کشن، کم خرچ والے فوٹو فریم، گلدان اور ڈیکوریشن پیس وغیرہ۔ اس نے کم بجٹ میں بہت عمدہ کام کیا تھا۔ گھر نے ایک نئی شکل اپنا لی تھی۔ میران بہت خوش تھا ان دنوں۔ ربیکہ آ رہی تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹھیک ہو کر آ رہی تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ کلب میں بھی اس کے خوشکن رویے کو سب نے نوٹ کیا تھا۔ ایسا تو محبت میں ہوتا ہے ڈیئر، کیا تمہیں محبت ہو چکی ہے؟ نہیں، لیکن مجھے محبت ملنے والی ہے، اپنی ماں کی، اس نے جذباتی ہو کر کہا تھا۔ اپنی آنے والی زندگی کی تبدیلیوں کو وہ ابھی سے محسوس کرنے لگا تھا۔ فیکٹری اور کلب، وہ دونوں جگہوں پر بہت دل لگی سے کام کر رہا تھا۔ کلب میں وہ پورے ایک سال تک کچن میں ہی قید رہا تھا۔ بہت بار اس نے کوشش کی کہ وہ پیٹر سے بار ٹینڈر کا کام سیکھ کر بار ٹینڈر بن جائے، کیونکہ بار ٹینڈر کی تنخواہ کچن میں کام کرنے والے ورکرز کی نسبت زیادہ تھی۔ پیٹر نے اسے کام سکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ ذہنی طور پر اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا کہ وہ آسان سا کام بھی جلدی سے نہیں سیکھ سکا تھا، اور مہینے بھر بعد جب اس نے وہ کام جیسے تیسے کر کے سیکھ لیا تو مینیجر نے اس کی ایک دن کی کارکردگی کے بعد ہی اسے پھر سے واپس کچن میں بھیج دیا تھا۔ کیا میرے کام میں کوئی خرابی ہے؟ خرابی کام میں نہیں میرے دوست، تمہاری اداس صورت میں ہے۔ بار میں آنے والا کوئی بھی اداس صورتیں نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہیں خوش ہو کر ڈرنک پیش کیا جائے۔ تم کام تو سیکھ ہی چکے ہو، اب خوش ہونا بھی سیکھ لو تو بہتر ہے۔ مینیجر نے اسے وہ کام کہا تھا جو وہ اپنی پیدائش سے اب تک سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس میں ایسا کورا ثابت ہوا تھا کہ ٹھیک سے سیکھ ہی نہیں سکا تھا۔ آج بڑے دنوں کے بعد وہ پھر سے بار پر کھڑا ہوا تھا، اور مینیجر سمیت اس کے دوست بھی اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ وہ لڑکیوں کو ہنسا رہا تھا، گنگنا رہا تھا، بار کاؤنٹر کی سطح پر مختلف کرتب کر رہا تھا، بوتلوں کو مہارت سے اچھال اچھال کر گلاسوں میں انڈیل رہا تھا۔ مینیجر کو اور کیا چاہیے تھا بھلا؟ تم کل سے بار پر کھڑے ہو سکتے ہو، مینیجر نے اسے رات جانے سے پہلے کہا تھا۔ خوش مزاجی خوش قسمتی کی راہیں کیسے کھولتی ہے یہ اس نے اب سیکھا تھا۔ بلی کے پنجوں جیسے صبح دبے پاؤں دھرتی پر اپنے قدم جما رہی تھی، بنا آواز پیدا کیے، مکمل خاموشی سے۔ اس رازداری میں شرارت بھی ہو سکتی تھی اور چال بازی بھی۔
روشن کرنیں وسوسے کی طرح تاریک گلی کوچوں میں پھیل کر انہیں روشن کر رہی تھی۔ ان سب میں ایک راگ بھی اپنے سر اٹھا رہے تھے، صبح کی اجلی سفیدی میں پھوٹتی کرنوں میں پاکیزہ خاموشی میں پھیلتا وہ راگ اپنی تمام تر خوبیوں خامیوں کے ساتھ دلکش لگ رہا تھا۔ روئی روئی اور سوئی سوئی آنکھوں سے سبین اٹھ کر کھڑکی تک آئی تھی، پردے کھسکا کر اس نے باہر جھانکا تھا۔ بے پتواری راگ کی آواز لمحہ بہ لمحہ دور سے نزدیک آ رہی تھی، اور جب وہ بالکل سبین کی کھڑکی کے سامنے آ گیا تو سبین نے دیکھا کہ وہ کوئی لڑکا تھا جو اپنی ہی مستی میں مست ماؤتھ آرگن کو منہ سے لگائے عجیب و غریب سی دھن نکال رہا تھا۔ لڑکے نے بے فکری سے اس کی لاؤبالی بے نیازی سب اس کی شخصیت سے عیاں تھی۔ گندے مندے حلیے، پرانے شوز، بنا اسٹائل کے بالوں والی کٹنگ میں اس کی بے فکری دیکھتے ہوئے سبین کو اس پر رشک آیا تھا۔ کیا دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے استشنار رکھتے ہیں؟ اس نے اداسی سے سوچا تھا، ایک طرح سے اپنا اور اس لڑکی کا موازنہ کیا تھا۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی تھی کہ اس نے کھڑکی میں پڑے گلدان میں سجے پھولوں میں سے ایک پھول نکال کر نیچے سے گزرتے اس لڑکے کی طرف اچھال دیا تھا۔ لیکن وہ لڑکا اپنے آپ میں کچھ زیادہ ہی نازا تھا، یا شاید حد سے زیادہ عاجز، کہ اسے اپنے قریب پھول گرنے کا احساس تک نہیں ہوا تھا، اور ماؤتھ آرگن بجاتا وہ سبین کے پھینکے ہوئے پھول پر پاؤں رکھتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ سبین اس لڑکے کے اس رویے پر مسکراتی ہوئی غسل خانے میں چلی گئی تھی۔ دوپہر کے قریب اسے ڈینی کی کال آئی تھی، نئے ماڈل کو سینٹ جین چرچ دے آؤ، ایئرپورٹ سے نکل آئی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنا کام کر چکی ہو۔ سیکیورٹی کیمرہ فوٹیج کو پھر سے دیکھا جاتا ہے، جنہیں دوسری بار ماہرین دیکھتے ہیں، اور وہ ذرا سی بھنک پڑنے پر تمہاری تلاشی شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے تمہارے روم تک پہنچنا کچھ مشکل ثابت نہیں ہوگا، اس لیے ماڈل کو جلد از جلد چرچ میں جا کر دے آؤ۔ ڈینی نے اسے تمام ہدایات دی تھیں۔ ڈینی واقعی اس کام کو بہت احتیاط سے کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کیا خود سبین کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیوں۔ نیا ماڈل تیار تھا، ریسیپشن پر کال کر کے اس نے سینٹ جین چرچ کا پتہ منگوا لیا تھا۔ اس بار اسے ڈرائیور نہیں دیا گیا تھا، لیکن ایک اچھی رقم دے دی گئی تھی۔ باقی سب اسے خود ہی کرنا تھا۔ نہا کر نئے کپڑے پہن کر اور ہلکا سا تیار ہو کر وہ سینٹ جین چرچ چلی گئی تھی۔ اسی چرچ کا نام اس نے ایئرپورٹ پر بھی لیا تھا۔ میں ایک ایسی تنظیم کا رکن ہوں جس کے ذریعے ہم پوری دنیا میں امن کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ ہم مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو ان باتوں کی طرح جمع کرتے ہیں جو مشترک ہوتی ہیں۔ قرآنی حروف کا یہ تغرہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کا اپنے عیسائی بہن بھائیوں کے لیے تحفہ ہے۔ اس نے ایئرپورٹ پر بولے جانے والے بیان کو یہاں بھی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولا تھا۔ چرچ کی انتظامیہ اس کی گفتگو سن کر متاثر ہوئی تھی، اور لوح قرآنی کا نفیس تحفہ دیکھ کر مبہوت۔ سبین کو یہاں بہت عزت دی گئی تھی۔ اس کے لیے کھانے کا پرتکلف انتظام کیا گیا تھا، اور اس کی تنظیم کے اس نیک کام کو سراہا گیا تھا۔ چرچ سے واپسی پر اس نے ٹیکسی نہیں لی تھی، وہ پیدل ہی چلنے لگی تھی۔ اس کا ارادہ نیو یارک شہر کو دیکھنے کا تھا، یا شاید اس کے کانوں میں جو رات کی چلتی چکی کی آواز قید تھی، وہ اسے شہر کی شور میں تحلیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں اتنی رونق تھی کہ وہ اپنی تنہائی کو اس میں ضم کر سکتی تھی۔ دن اتنا روشن تھا کہ وہ اپنی ساری تاریک راتیں اس کی جھولی میں ڈال سکتی تھی، اور اتنا شور تھا کہ اس کی سب خاموشیاں نکل سکتا تھا، بلکہ ختم بھی کر سکتا تھا۔ گیندے کے پھول سا وزنی، پیچیدہ اور صدبرگ سا دن پوری آب و تاب کے ساتھ کھلا ہوا تھا۔ اسی دن کی مسحور کن خوشبو میں وہ ہر چیز کو حیران ہوتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ کتنا الگ تھا نیو یارک لاہور کی نسبت۔ وہاں تھا ہی کیا، گندی آب و ہوا، گندے مکانات، گندی گلیاں، گندے بچے، گندے در و دیوار، اور یہاں اس سب کا الٹ، نتھری ہوئی ہوا، خوبصورت مکانات، روشن سیاہ سڑکیں، نفیس پیارے لوگ، اونچی اونچی عمارتیں، ہر چیز جیسے واشنگ مشین میں ڈال کر دھو کر سجائی گئی ہو۔ کچھ فاصلے پر اس نے لوگوں کا عجیب و غریب رش سا دیکھا، تو اپنا بے مقصد راستہ بدل کر وہ بھی اس طرف ہو گئی۔ وہاں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ایک جیسے کپڑے پہن رکھے تھے، ٹی شرٹ اور نیکر، جن کے رنگ بھی ایک جیسے تھے، لال اور پیلے،
اور ان پر کسی کمپنی کے لوگوں کی مہریں لگی ہوئی تھی۔ 70 سے 100 کے لگ بھگ وہ سارے نوجوان صحت مند لڑکے تھے جو مسکرا رہے تھے، جوش جن کے چہروں پر آیا تھا اور جن کو دیکھنے کے لیے ان سے بھی دو گنا ہجوم وہاں اکٹھا ہو چکا تھا۔ سبین کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ لوگ کسی چیز کی تشہیر کرنے والے ہیں۔ تشہیر کرنے کا یہ انداز وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ زمین پر پہلے 12 لڑکوں نے ایک گول دائرہ بنا رکھا تھا، قدرے بڑے سائز کا، اور ایک دوسرے کے کندھوں پر اپنے بازو پھیلا کر دائرے کو مضبوط کیا ہوا تھا۔ ان 12 لڑکوں کے کندھوں پر 11 لڑکے چڑھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی نیچے والوں کی طرح ہی کیا تھا، اپنے بازو ایک دوسرے کے کندھوں پر پھیلائے ہوئے تھے، اور اب 11 کے کندھوں کے اوپر 10 لوگ چڑھے ہوئے تھے۔ ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ انہوں نے اس چیز کی بہت بار مشقت کی ہے۔ ارد گرد دیکھنے والے خوب انجوائے کر رہے تھے، ہنس رہے تھے اور انہیں جوش دلا رہے تھے، اور وہ جو کر رہے تھے وہ اچھی طرح سے کر رہے تھے۔ عورتیں مرد تالیاں بجانا شروع کر چکے تھے، لڑکے پیچھے سیٹیاں بجانے لگے تھے۔ لڑکیاں جو خود بھی خوبصورت تھیں وہ کسی سے کم نہیں تھیں، ان خوبصورت نوجوان لڑکوں کو دیکھ کر پاگل ہو رہی تھیں، جن کی آدھی نیکڑوں اور آدھی آستینوں سے ان کی جوان اور خوبصورتیاں آیا تھیں، اور وہ ساری ہو ہو کرتے ہوئے نعرے بازی کر رہی تھیں۔ سبین سب دیکھ کر مسکرا اٹھی تھی، یہ سب اس کے لیے نیا تھا اور دلکش بھی۔ وہ اس سب سے لطف اندوز ہونے سے خود کو روک نہیں سکی تھی۔ اب 10 کے اوپر 9 لوگ چڑھ رہے تھے، ٹاور بڑھتا ہی جا رہا تھا، پھر 9 کے اوپر 8، اور اوپر ہوتے ہوتے ٹاور سکڑتا جا رہا تھا۔ 8 کے اوپر 7 لڑکے، پھر 5، پھر 4، پھر 3، اور سب سے اوپر 2 لڑکے کھڑے ہو گئے تھے تو ٹاور کی اونچائی بہت بڑھ گئی تھی۔ سب گردنیں اوپر کر کے انہیں دیکھنے لگے۔ سبین بھی بڑے اشتیاق سے سب دیکھ رہی تھی۔ تالیوں، سیٹیوں، ہوں ہوں کا شور بھی بلند ہونے لگا تھا۔ لوگ انہیں سراہ رہے تھے۔ پھر سبین نے دیکھا کہ ایک لڑکا جس کے ہاتھ میں کمپنی کے لوگو والے بہت سارے غبارے تھے، وہ انہیں اپنی کلائی میں باندھے ہوئے اس ٹاور پر چڑھنے لگا تھا۔ شور مزید بلند ہو گیا تھا۔ لڑکا سب کے کندھوں، بازوؤں پر پاؤں رکھتا ہوا آہستہ آہستہ اوپر چڑھ رہا تھا۔ پھر چند ہی لمحوں میں وہ سب سے اوپر پہنچ کر 2 لڑکوں کے اوپر کھڑا ہو گیا، اور اس نے ایک نظر نیچے کے ہجوم پر ڈالی۔ سبین اپنی جگہ کھڑی کھڑی پتھر کی ہو گئی۔ لڑکے نے اپنی کلائی پر سے کمپنی کے لوگوں والے غبارے ہوا میں چھوڑے تھے۔ ایک شور بلند ہوا تھا، لوگوں کی طرف سے اور کمپنی کے ورکرز کی طرف سے بھی۔ پھر ٹاور ٹوٹنے میں چند لمحے ہی لگے تھے۔ اطراف میں کھڑی کمپنی کی گاڑیوں نے شٹر الٹا دیے تھے اور سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اب ارد گرد کھڑے لوگوں کو کمپنی کی طرف سے مشروب پلایا جا رہا تھا۔ لوگ خوشی خوشی ڈسپوزیبل گلاس لے رہے تھے۔ کچھ شوخ لڑکے تو 2 گلاس اٹھا رہے تھے۔ بھلا مفت کا مشروب کون چھوڑتا ہے، چاہے وہ بد ذائقہ ہی کیوں نہ ہو۔ سبین کے پاس بھی ایک ورکر آیا، اس کے ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھا جو وہ سبین کو پیش کر رہا تھا، لیکن سبین ایک دم سے پرے ہو گئی، جیسے وہ کسی خیال سے چونکی تھی۔ وہ اس لڑکے کو تلاش کرنے لگی جس کے ہاتھ میں غبارے تھے اور جو سب سے اوپر تھا۔ رش اس قدر زیادہ تھا کہ وہ لڑکا اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ٹاور کے لڑکوں نے ٹوٹ کر رش کو اور بڑھا دیا تھا۔ اسے ہر جگہ ایک ہی رنگ کے لباس نظر آ رہے تھے، لال اور پیلے، اور ایک ہی طرز کے کپڑے، نیکر اور شرٹ۔ ایسے میں اس لڑکے کو تلاش کرنا اس کے لیے مشکل تر ہو رہا تھا۔ لڑکوں، لڑکیوں، مردوں اور عورتوں کو کندھوں سے دھکیلتی، ایک ایک کو غور سے دیکھتی وہ آگے بڑھ رہی تھی، کبھی واپس پیچھے ہوتی تھی۔ سب چہرے اسے ایک جیسے ہی لگ رہے تھے۔ ایک عجیب طرح کی پریشانی نے اس کے گرد احاطہ بنا دیا تھا۔ اگر وہ لڑکا مجھے نہ مل سکا تو؟ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی تھی، اور تبھی اسے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی، میم۔ وہ پلٹی تھی، اب کی بار وہی لڑکا ایک گلاس اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ سبین لمحے بھر میں جامد ہو گئی تھی۔ جس کی اسے تلاش تھی وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ اس کے خد و خال دیکھتے ہوئے وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کے چہرے کا لاابالی پن بھرپور مردانہ وجاہت میں ڈھل رہا تھا۔ آنکھیں پہلے سے بڑی اور اس قدر روشن ہو چکی تھی کہ سبین ان میں اپنا پورا عکس دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اپنا ہیئر سٹائل بدل لیا تھا اور وہ اس پر پہلے سے زیادہ جچ رہا تھا، اور ہونٹ گلے مہر کے پھولوں کی طرح دہکتے ہوئے اور نبی والے سرخ، جیسے وہ آج بھی کوئی مشروب پی کر ہونٹ صاف کرنا بھول گیا ہو۔ وہ جوان ہو چکا تھا
اور اس کا بدن بتا رہا تھا کہ اس کی ذات کی تکمیل بہت نفیس اور حیادار پس منظر میں ہو چکی ہے۔ میم، لڑکی نے پھر پروفیشنلی انداز سے مسکراتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ سبین نے گلاس تھام لیا تھا۔ لڑکا اسے دیکھتے ہوئے واپسی کے لیے الٹے قدم لینے لگا تھا۔ کیا اس نے اسے نہیں پہچانا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے سوچا۔ میران، مجھے پہچانو، اس کے اندر کوئی چلا چلا کر کہہ رہا تھا، اور باہر اس کے ہونٹ ایسے سلے تھے جیسے وہ زندگی بھر ایک بھی لفظ نہ بولی ہو۔ میران الٹے قدم لیتا ہوا دور جا رہا تھا، پھر دھند میں گم ہو جانے والی منظر کی طرح وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور سبین اسے دیکھتے ہوئے بس یہی سوچے جا رہی تھی، کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا؟ کیا وہ مجھے بھول گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ خدا را، اپنے ساتھ یہ ظلم میں برداشت نہیں کروں گی۔ واپس گیسٹ ہاؤس پہنچنے تک وہ یہ سب سوچتے ہوئے الجھ الجھ کر خود سے لڑنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ پیٹر نے مسکراتے ہوئے میران کو دیکھ کر ٹھوکا مارا۔ کیا؟ گیلے گلاسوں کو خشک کپڑے سے صاف کرتا ہوا میران چونکا۔ کس کو سوچ کر مسکرا رہے ہو؟ کسی کو بھی نہیں۔ جب کوئی کہتا ہے کسی کو بھی نہیں، اصل میں تبھی کوئی ہوتا ہے۔ سینٹ جین چرچ لیکسین ایونیو سے واپسی پر میران بہت چپ چپ انداز میں کام کر رہا تھا، اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا اور اپنی خوشی کو چھپا رہا تھا۔ یہ دونوں چیزیں بھید بھری تھیں۔ اس کے دوست پیٹر نے یہ بات نوٹ کی تھی۔ لگتا ہے آج ٹاور کی ایکٹیویٹی نے تمہیں کچھ زیادہ ہی مسرت بخشی ہے۔ پیٹر کے ساتھ جیکسن بھی آ ملا تھا۔ میران، جو ہمیشہ گہری اداسی میں کھویا رہتا تھا، اب اجلی مسکراہٹ میں مگن تھا۔ ایسے میں دونوں کی حیرت فطری تھی۔ دونوں اس کی مسکراہٹ کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ میران آج کل اس لیے بھی خوش ہے کہ اس کی والدہ پورے 14 ماہ کے بعد گھر واپس آ رہی ہیں۔ جیمی نے اعلان کرنے کے سے انداز میں سب کو بتایا۔ یہ تو واقعی خوشی کی بات ہے۔ مبارک ہو دوست۔ شکریہ، مجھے بدھ کے روز انہیں لینے جانا ہے۔ وہ بدھ کے روز کو دنوں کے حساب سے نہیں گن رہا تھا، بلکہ اس دن میں حال سیکنڈز تک کو ایک ایک کر کے گن رہا تھا۔ ربیکا صحت مند ہو کر گھر آنے والی تھی۔ اس سے بڑی خوشی اس کی زندگی میں بھلا اور کیا ہو سکتی تھی؟ ایسے میں ایک اور چیز نے اسے خوش کر دیا تھا، سبین کا سامنا ہونے سے۔ اسے کہاں اندازہ تھا کہ نیو یارک شہر میں اس کا سامنا کبھی اس لڑکی سے بھی ہو سکتا ہے جس سے وہ لاہور کے ایک گنجان بازار میں ملا تھا، اور اس نے اس کے 3 تاج محل توڑ دیے تھے۔ کیا وہ لڑکی ان تاج محل کی قیمت لینے یہاں تک آ گئی تھی؟ جیکسن، کیا تم پائن ایپل اور اورنج جوس تیار کرو گی؟ ایک ایک گلاس، میران نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں جگنو سے روشن تھے۔ سیٹرڈے نائٹ ہے میرے دوست، نابالغوں کی انٹری بند ہے۔ آج کون جوس کو پوچھے گا؟ بس ہے کوئی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ آج ضرور آئے گی، اور یہ بات اس نے جیکسن سے زیادہ خود سے کہی تھی۔ اینڈ آف دی ایپیسوڈ۔ باقی سنیے آئندہ۔